سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلاوت قرآن بڑی ذوق والی ہوتی تھی، بڑی عشقیہ انداز میں آپ نوافل پڑھتے تھے اور قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، اور اتنے سوز، اتنے درد اور اتنی محبت سے تلاوت کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اہل مکہ کی بیویاں، عورتیں، بیویاں، بچے اپنے کام کاج چھوڑتے اور ابوبکر صدیق کے گھر کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مسجد گھر میں بنا رکھی تھی، ایک جگہ مختص کر رکھی تھی جہاں تلاوت قرآن کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ روتے تھے۔ تو جب مکہ کی بیویاں ان کی آواز کو سنتی تو اپنے گھر کے کام کاج چھوڑتی اور دوڑتی ابوبکر کے گھر کے دائیں بائیں آ کے قرآن بھی سنتی اور روتی بھی جاتی۔ بچے بھی راہ بھول جاتے، اپنے کام کاج کو چھوڑتے اور ابوبکر صدیق کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے۔ اہل مکہ نے دیکھا کہ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں دوڑی دوڑی جاتی ہیں ابوبکر صدیق کا قرآن سننے کے لیے، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو، یہ تلاوت کرتے ہو، یہ بند کر دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمارے امور خانہ میں خلل پڑتا ہے، ہمیں پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے، ہمارے لیے مسائل پیدا اور ہمارے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، ہماری عورتیں تمہاری قرآن خوانی کو سننے کے لیے آ جاتی ہیں، تو مہربانی کرو یہ قرآن بند کر دو ورنہ ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے، بے دخل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اہل مکہ، تمہیں تمہارا مکہ مبارک ہو، تمہیں تمہاری بستی اور شہر مبارک ہو، اور ابوبکر کو قرآن کی تلاوت مبارک ہو۔ ابوبکر اس آبائی شہر کو چھوڑ دے گا، آبائی وطن کو چھوڑ دے گا، ان گلیوں کو چھوڑ دے گا، ان یار دوستوں اور بیلیوں کو چھوڑ دے گا، لیکن ابوبکر قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑے گا۔ ابوبکر قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا جب تک دم میں دم رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، ابوبکر قرآن سناتا بھی رہے گا۔ مجھے قرآن سے دل لگی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرے دل کو قرار ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرا دل اطمینان پکڑتا ہے قرآن کی تلاوت سے، میرے دل کو چین آ جاتا ہے۔ تو بتاؤ میں قرآن کی تلاوت کیسے چھوڑ دوں؟ تو آپ نے مکہ کو الوداع کہا، مکہ کو چھوڑ دیا، صرف ایک اس بات پر کہ میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک سردار آپ کو واپس لے کے اہل مکہ کو امان دی کہ میری امان پہ ابوبکر مکہ میں رہیں گے، لیکن ابوبکر اونچی آواز میں لاؤڈلی تلاوت اور قرات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں عشق کب تک چھپ سکتا ہے، عشق کو کب تک روکا جا سکتا ہے؟ وہ عشق ہی نہیں ہے جو چھپ سکے اور رک جائے، وہ ذوق، وہ محبت اصلیہ ہی نہیں ہے جو کسی کے کہنے پہ ختم ہو جائے یا کم پڑ جائے یا رک جائے۔ کچھ دن ابوبکر برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، ابوبکر برداشت نہ کر سکے تو پھر اونچی آواز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ تو پھر وہی کیفیت پیدا ہوگی کہ اہل مکہ کی بیویاں، عورتیں دوڑی دوڑی آتی ہیں، گھر کا کام کاج چھوڑتی ہیں، ابوبکر کی تلاوت سنتی ہیں۔ تو پھر آپ کو جلا وطن کیا گیا، صرف ایک اس بنیاد پر کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا تھا، باقی ہر چیز کو مؤخر کر دیا تھا۔